بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج مجھ پر بھی کیسے دن آ گئے تھے کہ میں اس کالے کتے کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا یہ دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے یہ کام جس نے دیا تھا مجھے اس کے اوپر بھی نہ تو کوئی حیرت ہو رہی تھی اور نہ ہی اپنے اوپر کہ میں یہ کیا کر رہی تھی۔ یہ کتا کہاں جا رہا تھا؟ مجھے اس کے پیچھے جانا تھا اور یہ تو رک ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ کتا ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں داخل ہو گیا، اور اس جھونپڑی کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ پڑا، کیونکہ سامنے تو میرا ہی میں ایک عام سی لڑکی تھی۔ مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میرا نام سونیا ہے اور اس لڑکے کا نام اشفاق تھا۔ ہم محبت میں دیوانے ہو گئے، جیسے کہ شروع میں لوگ اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ جیسے ہی میرے منہ پہ تھپڑ پڑا، جیسے میری محبت کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کیونکہ مجھے ایسی بات کے لیے تھپڑ مارا جا رہا تھا جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے۔ پہلے 1 سال وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کہتا تھا کہ مجھے بس تم سے محبت ہے، بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہر کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی اولاد کی بھی نہیں، تو کہتا تھا کہ نہیں، مجھے بچے پیدا نہیں کرنے، مجھے بس تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میری کچھ ایسی سہیلیاں تھیں جن کے بچے تھے اور ان کی اپنی شادی شدہ زندگی جیسے ختم ہو کے رہ گئی تھی، اس لیے میں بھی یہ نہیں کہتی تھی کہ جلدی بچہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اچانک سے ہی وہ اپنی ماں کے یہاں گیا اور اس نے کہا کہ ایک بچہ ہونا چاہیے، پھر دوسرے بچے میں وقفہ کر لیں گے۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 7 مہینے تک ہم لوگوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن پھر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے پہلے ہی ہمارے اوپر قیامت توڑ دی۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے، اس کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ساتھ کافی بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں دوائیوں سے بھی حل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اب ساری بات میرے پہ آ گئی تھی۔ میرا شوہر ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کبھی بیمار نہیں ہوتا اور وہ ٹیسٹ ہی نہ کرواتا۔ اس نے بھی ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن رپورٹ میری ہی خراب آئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بات گھر جا کے اپنی امی کو نہ بتانا، لیکن اس نے پتہ نہیں کن جذبات میں آ کے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن، اس گھر میں میری کوئی عزت نہ تھی۔ اب میرا شوہر بھی مجھے باتیں سناتا، میری ساس بھی۔ 3 سال ہو گئے تھے میری شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ علاج شروع کرواتے تھے، لیکن پھر بیچ میں کسی وجہ سے علاج رک جاتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ IVF بھی کروانے کو تیار ہوں، لیکن پیسے کہاں سے لوں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر ہم کسی کا بچہ گود لے لیں تو، پر میرا شوہر کہتا تھا کہ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ میں مختلف ڈاکٹر کے پاس جانے لگی، پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی، جو مجھے بات کہتا میں اس کو مان لیتی۔ میں اور میرا شوہر کالج میں ہی ملے تھے، ہم پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پھر بھی میں نے ایسی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر تو نے بچہ پیدا نہ کیا تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ اور میری محبت قدم بھرنے والا اشفاق بھی یہی کہتا تھا کہ شاید اسی میں بہتری ہوگی، کیونکہ غلطی اور قصور تمہارا ہے، تم ماں نہیں بن سکتی۔ اگر میرا قصور ہوتا تو میں کبھی دوسری شادی نہ کرتا۔ وہ بار بار لفظ قصور استعمال کرتا تھا۔ بھلا سوچا جائے تو اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا، یہ تو ایک میڈیکل کنڈیشن تھی جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک دن اپنی ماں کے گھر گئی تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسے ہی پیسے ضائع کر رہی ہو، میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، اگر تمہاری گود میں بچہ نہ آ گیا تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے کہا کہ جہاں میں نے اتنا کچھ کر لیا وہاں اس کی بات بھی سن لیتی ہوں، لیکن اس نے بڑا عجیب سا عمل بتایا۔
اس نے کہا کہ تم نے ایک کالے رنگ کا کتا دیکھنا ہے جو پورا کو پورا کالا ہو، اور تم نے روز اس کو 2 روٹی اور اس کے اندر مرغی کی ایک ٹانگ رکھ کے لپیٹ کے اس کو کھلانی ہے، اور یہ عمل تم نے پورے 1 مہینے تک کرنا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لو کہ بس کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن کسی انسان کو نہیں، جانور کو۔ کتے کا میں تمہیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر تم اسے ایک دفعہ کھانا کھلا دو گی تو پھر وہ تمہارا وفادار ہو جائے گا، اور پھر تمہارے کھانے کے انتظار میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوگا۔ اس لیے تمہیں بار بار اسے تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اور 30 دن تک وہ تمہیں خود ہی مل جایا کرے گا۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب حرکتیں کی تھی۔ میں نے تعویذ کو جلا کر اسے 40 جوتیاں ماری تھی۔ میں نے لمبا سا دھاگا لے کے اسے اپنے پیٹ پہ باندھے رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، اب یہ بات اتنی عجیب تو نہیں تھی۔ کتے کو کھانا کھلانا کون سا عجیب کام تھا؟ مجھے جانوروں سے ویسے ہی محبت تھی، لیکن کالا کتا کہاں سے تلاش کرتی؟ اس نے کہا کہ شہر میں مل جائیں گے تمہیں، ایسے کتے وہیں پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر کالونی میں تھا، کالونی کے اندر بھی کتے آتے تھے۔ وہیں پر ایک دن مجھے کالا کتا بھی نظر آ گیا جو پوری طرح سے کالا تھا۔ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب مجھے کتا نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اب یہ کتا بھی یہاں موجود ہے تو کیوں نہ یہ کام کر لیا جائے۔ میں روز صاف ستھرے طریقے سے 2 روٹیاں بناتی اور اس کے اندر مرغی کا ایک اچھے طریقے سے پکا ہوا لیگ پیس رکھ کے اس کتے کے پاس چلی جاتی۔ 2-3 دن سے میں اس کو یہ کھانا دے رہی تھی۔ وہ فوراً میرے ہاتھ سے کھانا لیتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں بیٹھ کے کھا لیتا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نہیں سنیں گے اور آپ انتظار کریں گے۔ اگر 1 سال کے اندر کچھ نہیں ہوا تو پھر میں آپ کی خود دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، میں نہ امی کی بات سنوں گا اور نہ ہی دوسری شادی کروں گا، لیکن 1 سال کے بعد میں تمہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے تو مجھے یہاں تک بھی کہا تھا کہ دوسری شادی ہو جائے گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، میں تمہیں چھوڑوں گا تو تھوڑی۔ وہ فائدے گنوانے لگا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ابھی اس بارے میں بات بھی نہ کرو اور 1 سال میرے ساتھ اچھے طریقے سے گزارو، کیونکہ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں خوش رہوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے عمل کیے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں مانی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ عمل کر کے مجھے اتنی زیادہ خوشی اور اطمینانیت کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ میں ایک بے زبان جانور کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ جب کھانا لے کر بھاگ جاتا ہے پہلے سے ہی وہاں پر میرا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے صرف اسے 1 دن ہی اپنی طرف بلایا تھا اور وہ مجھے مشکل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ خود ہی وہاں پر بیٹھا ہوتا تھا اور میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی کھانا میرے سامنے بیٹھ کر نہیں کھاتا تھا، بلکہ کھانا لے کر بھاگ جاتا تھا۔ پر میں تو یہی سمجھتی تھی کہ کھانا کھا لیتا ہوگا۔ ایک دن میں نے دیکھا میرے شوہر کے کوٹ کے اندر ایک انگوٹھی تھی۔ اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا، اس نے کوٹ پہننا شروع کر دیا۔ میں نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کے دیکھا تو یہ تو میری ہی ناپ کی تھی۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری دفعہ میرے شوہر نے مجھے کب تحفہ دیا۔ شادی کے شروع میں تو وہ ہر ہفتے میرے لیے ایک تحفہ لے کر آتا تھا۔ میں نے اس انگوٹھی کو واپس رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ وہ خود ہی مجھے دے دے گا، لیکن اس نے مجھے وہ انگوٹھی دی ہی نہیں۔ آج 2 دن ہو گئے، میں نے باتوں باتوں میں اسے یاد کروایا۔ میں نے کہا کہ وہ آگے آپ کی ایک کزن کی شادی ہو رہی ہے، کپڑے تو میرے پاس ہیں، لیکن ان کپڑوں کے ساتھ کی انگوٹھی نہیں مل رہی۔ میں بار بار انگوٹھی کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بازار سے جا کے لے لو۔ آخر اس نے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے اور کہا کہ جا کے اپنے لیے انگوٹھی لے لینا۔ میں نے اسے یہاں تک بھی یاد کروایا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی، آپ کی ماں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائے۔ وہ آگے سے بس کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے مجھے ابھی تک انگوٹھی کیوں نہیں دی تھی۔ مجھے لگا کہ انگوٹھی ابھی بھی اس کے کوٹ میں ہوگی۔ میں نکال لیتی ہوں اور کہہ دوں گی کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، پھر اسے یاد آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ تو میں تمہارے لیے لایا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کا کوٹ دیکھا تو اس میں سے انگوٹھی غائب تھی۔ میں حیران رہ گئی
کہ آخر وہ انگوٹھی تھی کس کی اور اب وہ کہاں چلی گئی۔ اپنے شوہر سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک بار جو عورت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی جتنی یہ کام عورت میں ہوتی ہے۔ عورت چاہے پڑھی لکھی نہ ہو، غریب گھر کی ہو، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لیکن اس نے اولاد پیدا کر کے دی ہو تو وہ اپنے گھر میں شیرنی ہوتی ہے۔ لیکن عورت چاہے پڑھی لکھی ہو، اچھے گھر سے ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، لیکن اولاد نہ ہو تو وہ اپنے شوہر سے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی نہیں پوچھا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال تک وہ کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اپنی ماں کی بات سنے گا، میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا، اور وہ رہ بھی رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ آج اس کتے کو کھانا کھلاتے مجھے 10-15 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ 1 مہینے تک ایسا کرنا ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ بڑے بڑے عمل کیے، کارنامے کیے، بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن میں نے کبھی اس علاج پہ انحصار نہیں کیا۔ لیکن اس علاج پر میں انحصار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مہینے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میری گود میں بچہ آ جائے گا۔ ایک عورت کو سب سے پہلے یہ بات خود ہی پتہ چلتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یا نہیں، بنا کسی ٹیسٹ کے، بنا کسی کے کہے۔ اس لیے اس دفعہ مجھے تھوڑی زیادہ امید محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ پورے 27-28 دن گزر گئے، شاید 30 دن سے زیادہ ہی گزر گئے تھے۔ جب مجھے وہ عورت ملی، میں نے اسے بتایا کہ کتا روز آتا ہے، میں اسے روز کھانا ہے اور کام ہو جائے گا۔ کتا کھانا لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کھانا لے کے چلا جاتا ہے؟ کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ اس نے وہ سب کچھ کھایا تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں کھایا ہی ہوگا، کتے کہاں اس طرح کی چیز چھوڑتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم نے اسے کھاتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا کہ 1 دن تو کھاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ پھر تم نے سارا عمل خراب کر دیا، ہو سکتا ہے اس نے کھانا نہ کھایا ہو، کہیں پھینک دیا ہو، یا کسی دوسرے جانور نے اسے چھین لیا ہو، کیونکہ اس عمل میں یہی ہونا ہے کہ کتے نے وہ کھانا ضرور کھانا ہے، اس کا ایک ایک نوالا کھانا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک وہ کھانا نہ کھا لے تو وہیں پر کھڑی رہنا۔ میں نے کہا کہ میں وہاں پہ کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں، وہ تو کھانا لے کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم نے تو اپنی ساری محنت برباد کر لی، اب اس بات کو سیدھا کرنے کا ایک ہی کا پیچھا کرو اور پتہ کرو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر تو وہ سیدھا چلتا چلتا کہیں گیا اور اس نے بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیا تو اس کا مطلب کہ پھر اس نے پورا مہینہ کھایا ہے، لیکن اگر راستے میں وہ کہیں بھٹک گیا یا کسی اور جانور نے اسے چھین لیا تو پھر سمجھو کہ ایسا بہت باہر ہو چکا ہے، پھر دوبارہ سے یہ عمل دہرانا پڑے گا۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا کہ اب کیا کروں گی، کیونکہ یہ مرض کون سا آسان تھا۔ روزانہ کی 2 روٹیاں بناتی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ آج کل آٹا جلدی کیوں ختم ہو رہا ہے، اور مرغے کی ٹانگیں کون سی سستی تھیں جو میں لے کر آتی تھی، پھر ان کو الگ سے بناتی بھی تھی۔ میری ساس کی ناک بڑی تیز تھی، کہتی تھی کہ آج تو دال پکی ہے تو پھر چکن کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں کہتی تھی کہ میں نے دال میں چکن والی کیوبز ڈالی ہیں، اسی لیے چکن کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا جتن کر کے، کتنے جھوٹ بول کے میں نے پورا مہینہ گزارا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہیں جب میں نے پہلے طریقے کے بارے میں بتایا تھا تمہیں اسی طرح سے کرنا چاہیے تھا نا۔ اتنا آسان عمل تو نہیں ہے یہ، لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری گود میں بچہ آ جائے گا۔ میں نے یہ عمل بہت سے لوگوں سے کروایا ہے، پتہ نہیں اس کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ کیوں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس کتے کا پیچھا تو کرنا ہی پڑے گا، تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ سوچا کہ اگلے دن ایسا ضرور کروں گی، اور اگلے دن ہی آخری دن تھا۔ رات کو میرا شوہر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، جیسے میں کمرے میں آئی تو اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے شک پڑ گیا، وہی شک جو ایک عورت کو پڑ سکتا ہے۔ جب میں نے اس سے ہلکا سا پوچھا تو وہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا کہ اس ٹائم کس سے بات کروں گا، میں ضروری بات کہہ رہا تھا، کبھی دال سبزی بھی کھا لیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ آج کل چکن کو بڑا کرنے کے لیے کیسی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں، وہی سب کچھ کھا کھا کے عورتوں کو ایسے مسئلے بنتے ہیں، اور تم اور کھا رہی ہو،
اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی ہو کیا؟ کیا چاہتی ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں کی بات کہاں لے کر چلے گئے؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، روٹین میں جو کھانا بنتا ہے وہی بنتا ہے۔ میں چکن نہیں بنا رہی تھی، چکن والی کیوبس ڈال رہی تھی تاکہ تھوڑا ذائقہ بہتر ہو جائے۔ پھر نہ آپ سبزی کھاتے ہیں نہ آپ کی ماں سبزی کھاتی ہے، کوڑے میں جاتی ہے آپ کی کمائی، کوڑے میں تو نہیں پھینک سکتی نا میں۔ میرا شوہر چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں چکن پکاتی ہوں تو پھر چکن کہاں جاتا ہے؟ مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے؟ کہنے لگا کہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خوشبو سونگھی۔ مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے؟ کہنے لگا کہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خوشبو سونگھی ہے۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم محلے میں رہتے ہیں، آس پاس کسی نے بنایا ہوگا، وہاں سے خوشبو اڑ کے آئی ہوگی۔ کچھ لوگ اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں کہ پورے محلے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ میرے شوہر کو بات کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ملی تو وہ کروٹ بدل کے پھر سے فون میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ اپنا فون مجھ سے چھپا رہا تھا۔ وہ یہ بات یقینی بنا رہا تھا کہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے میری نظر اس کی فون کی اسکرین کے اوپر نہ پڑے۔ شکل ایسی بنا رکھی تھی کہ جیسے بڑی کوئی سنجیدہ باتیں کر رہا ہے، لیکن انگلیاں اس کی فر فر چل رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ لکھ کے کسی سے بات کر رہا ہے۔ اس طرح سے وہ کس سے بات کر سکتا تھا؟ اپنے آفس کے باس سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے میں تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن پریشان ہو کے بھی کیا کر سکتی تھی؟ مجھے پتہ تو نہیں چل سکتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس طرف سے میرا دھیان ہٹ گیا اور میں سو گئی۔ مجھے ایک عجیب سا خواب آیا کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں گئی ہوں جہاں پر ایک پیارا سا بچہ پڑا ہوا ہے اور میں اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہوں۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں اسے گلے سے لگا لیتی ہوں اور اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ مجھے جیسے کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ آج سے یہ تمہارا، اور میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کے حضور سجدہ ادا کرتی ہوں۔ صبح صبح میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ خواب ابھی بھی میری آنکھوں میں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اچھا اشارہ ہے، کیونکہ مجھے اچھا خواب آیا تھا۔ میں خوش ہو گئی اور آج اس کتے کے لیے میں کھانا لے کر گئی تو میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ پہلے سے ہی کھانا اٹھا کے بھاگنے کی حالت میں تھا۔ میں نے اسے روکنا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی دیتی ہوں تمہیں، میرے سامنے کھاؤ۔ لیکن وہ آگے آگے ہونے لگا تو میں ڈرنے لگی۔ اس نے کھانا لیا اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بھاگ رہا تھا، بہت تیز نہیں بھاگ رہا تھا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا نہ جانے کہاں جا رہا تھا، کھانا اس کے پاس ہی تھا۔ کرتے کرتے وہ بہت دور نکل گیا اور میں بھی پریشان ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہاں تک آ گئی تھی۔ یہ کتا کھانا لے کر اتنی دور کیوں جا رہا تھا؟ کیا اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی؟ یہ تو کہیں پر بھی بیٹھ کے کھا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ یہ جھونپڑی ایسی تھی کہ دور سے لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کے یہ کھانا کھاتا ہے۔ یہ کسی کا پرانا سا گھر تھا، شاید اس زمانے کا جب آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، اور اس ٹائم سے یہ گھر ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے اندر گیا، لیکن دروازہ بھی تھا۔ میں بھی اندر چلی گئی کیونکہ مجھے بس اتنا دیکھنا تھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے یا نہیں۔ اگر کھا رہا تھا تو پھر اس کا مطلب کہ میرا عمل پورا ہو گیا۔ لیکن جب میں اندر گئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری سانس رک جائے گی، اور میں تھوڑی دیر کے لیے ڈر بھی گئی کیونکہ اس گھر کے اندر تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر شاید 3-3.5 سال ہوگی، اور اس کتے نے اس کے آگے وہ کھانا رکھ دیا، اور وہ بچہ بڑے مزے سے وہ کھانا کھانے لگا۔ جب بچے نے مجھے دیکھا تو وہ تھوڑا ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ ڈرو نہیں، کون ہو تم؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ وہاں سے بھاگنے لگا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو نا، یہ میں تمہیں دیا ہے۔ اس ڈوگی کو میں نے دیا تھا، یہ روز یہاں پر لے کر آتا ہے۔ کیا یہ روز لے کر آتا ہے؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا پورا عمل بیکار ہو گیا تھا۔
یہ کتا اس بچے کے لیے کھانا لے کر آتا تھا۔ اس جانور نے اس بچے کا کتنا احساس کیا۔ اس بچے کی نشو نما نہیں ہوئی تھی، ٹھیک سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ 2-2.5 سال کا ہے، لیکن شاید 3-3.5 سال کا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرے لیے روز کھانا لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا اور تمہاری امی وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ادھر ہے۔ اس نے کہیں سائڈ پر اشارہ کر دیا کا بھوت وہاں پہ کھڑا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے؟ آپ میرے ساتھ چلو؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بچہ یہاں پہ ہی رہتا تھا، ادھر ہی سو جاتا تھا۔ یہاں پر ہی اس نے گڈو کے اوپر ایک چھوٹا سا بستر رکھا تھا۔ بستر کے تکیے بنائے ہوئے تھے اور یہ کتا اس کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اور اس کے پاس ایک کشکول بھی تھا۔ شاید اس سے پہلے وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ میرے دل کو ایسا ہاتھ پڑا، مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ قسمت سے گھر میں نہ تو میری ساس تھی اور نہ ہی میرا شوہر۔ راستے سے ہی میں نے بچے کے لیے کپڑے اور جوتے لے لیے۔ میں نے اسے نہلایا، اسے صاف ستھرا کیا، جوتے پہنائے، کپڑے پہنائے۔ اس نے کہا کہ مجھے اور بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے اور کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ وہ کتا بھی میرے گھر کے آگے ہی بیٹھا تھا، میں نے اس کو بھی الگ سے کھانا دے دیا۔ میں حیران تھی کہ وہ کتا اس بچے کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے جب اس بچے کو دیکھا تو میرے دل میں عجیب سا خیال آتا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا تمہاری گود میں اولاد آ جائے گی، اور میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا جس کے ماں باپ کا پتہ نہ تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ کیا میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتی؟ کیا یہ کسی کا گمشدہ بچہ تھا؟ لیکن اس نے کہا کہ وہ میری ماں ہے، اس کا مطلب کہ گمشدہ بچہ تو نہ تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھنے کی کوشش کی، لیکن شاید اسے اپنا نام یاد نہ تھا۔ میں نے اسے علی پکارنے لگی، کیونکہ میں بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا چاہتی تھی۔ میں آج حیران تھی کہ میری ساس ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی، ساس بھی گھر آ گئی اور میرا شوہر بھی، اور وہ دونوں اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ ایک تیسری عورت بھی تھی۔ وہ لوگ کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، میرے شوہر کی دوسری شادی کروانے اور اس لڑکی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ میرے ساتھ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگے، پھر میں نے کہا کہ تم لوگ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو بیاہ کر لائے ہیں، تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہے، اب اسی گھر میں رہے گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 سال تک دوسری شادی کا نام نہیں لے گا، لیکن اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے چوری چوری دوسری شادی بھی کر لی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی میں ہی جانتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں یہاں سے، اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ بھی کہنے لگا کہ واپس تو تمہیں ادھر ہی آنا ہے، بے شک چلی جاؤ۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور ان کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری ماں بھی زندہ ہے، اور اس بچے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی اس بچے کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے اپنے گھر میں رہتے ہوئے مہینہ گزر گیا تھا، لیکن میرے شوہر نے نہ مجھے فون کیا اور نہ ہی کسی طرح سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 1.5 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی، اور جب مجھے 5ویں مہینے یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی۔ ابھی تک ہماری طلاق نہیں ہوئی تھی، بس میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ پتہ چلا کہ اس کی دوسری بیوی کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی شادی کو بھی 7 مہینے ہو چکے تھے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ جلد ہی میں ایک اور بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں نے علی کو بھی گود لے لیا ہے اور احتیاطاً پتہ بھی کروایا ہے کہ کیا کسی نے اس کے لیے گمشدگی کی ریکارڈ درج تو نہیں کرائی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں، وہ بھی میرا پہلا بیٹا کہلائے گا، اور اللہ نے مجھے اپنی اولاد سے بھی نواز دیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا شوہر میرے پاس واپس آتا ہے یا نہیں۔ اپنی اولاد کے لیے شاید میرے پاس واپس آ جائے، لیکن میں اس کا دھوکہ اور اس کی یہ حرکتیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔
آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر میرا شوہر مجھے لینے آ جائے تو کیا میں اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ اگر اس نے علی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال اس کی طرف سے گہری خاموشی ہے اور یہ خاموشی مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ پلٹ کے کبھی بھی میری طرف نہیں دیکھے گا، ہمارے معاشرے میں میری طرف نہیں دیکھے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے کیس ہیں جب مرد نے ایک دفعہ عورت کو گھر سے نکالا یا عورت خود نکل گئی تو اس کے بعد نہ جانے کتنے سال بھی وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اور میری غلطی شاید اپنے لیے لیا ہوا سٹینڈ تھا۔ میں نے یہ بات اس تک پہنچنے نہیں دی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے ہاں بیٹا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔